بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک تیاری سے آپ کا میزبان رفیق انصاری حاضر ہے اور آج ہم بڑی خاص جگہ پر موجود ہیں، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، جس کا نام دنیا بھر میں بڑا مقبول ہے، اور ان کے بانی حاجی حنیف طیب صاحب جو ممتاز مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ان کی سیاست سے بھی بڑی وابستگی رہی ہے. مگر آج تحریک کا اہتمام کیا گیا ہے اور 27ویں شب کے حوالے سے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آج بڑا زبردست تحریک کا اہتمام کیا گیا ہے. ہمارے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے تلاوت کلام ربانی سے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ محمد شفیق صاحب سے. ہم درخواست کریں گے کہ وہ تلاوت کلام ربانی سے ہمارے دلوں کو منور کریں. حافظ محمد شفیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ممتاز ثنا خان رسول، اور یقینی طور پہ گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے زہیب شفیق جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے.
آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ قرآن کا آغاز تلاوت کلام ربانی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر جناب حاجی انیب طیب صاحب، جو کہ مذہبی حوالے سے ان کا نام بڑا ہے اور اس کے علاوہ فلاحی ادارہ بھی چلا رہے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، اور آج انہوں نے سحری کا اہتمام بھی کیا ہے، اور سحری یعنی سرکار کی سنت ہے۔ تو اس کے علاوہ 27ویں شب بھی آ رہی ہے، لیلۃ القدر کی رات بھی ہوگی، تو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں حاجی انیب طیب صاحب۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب 27ویں شب بھی آ رہی ہے، تو اس کے متعلق آپ کچھ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ 27ویں شب کی سحری میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ویسے تو پورا عالم اسلام مغموم ہے اس وقت، اور ہر جگہ گلی کوچوں میں مساجد میں پڑھا جا رہا ہے الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اللہ تعالیٰ ایسے اور رمضان بھی ہم سب کو دیکھنے سننے والوں کو اس رمضان کی برکتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ اور آپ کے اس مختصر انٹرو میں آپ نے ماشاءاللہ ادیب رائے پوری کا بھی ذکر کیا، اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ فروغ نعت خوانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کی سعادت بخشی۔ تو سحری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انشاءاللہ زیادہ بہتر ہمارے علماء بتائیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ سحری ضرور کیا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ اور دوسرے لوگوں کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق جو ہے وہ سحری کا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک ایسا مہینہ آتا ہے کہ جس سارے گھر کا نظام درم برم ہے، اس گھر میں افطاری سے پہلے لوگ سب جمع پہنچ جاتے ہیں، ایک ساتھ افطاری کرتے ہیں، پھر صبح الگ الگ ٹائم پہ لوگ اٹھتے ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں، کچھ نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، لیکن یہ سحری کا ایسا موقع ہوتا ہے کہ سب مل کر سحری بھی ایک ساتھ کرتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے K21 کو میں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ منفرد قسم کا ایک پروگرام جو ہے وہ رکھا، اور 27ویں شب کی نسبت سے آپ نے خود بھی جیسے فرمایا، ایک تو ہمارے قاری صاحب نے تلاوت بھی کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی اور ہماری طاق راتوں کی تمام عبادتیں قبول فرمائے، اور لیلۃ القدر کی اللہ سعادتیں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اب صرف یہ سوچنا ہے کہ رمضان تو اب ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، جا رہا ہے۔ اب رمضان میں جو کچھ ہم نے سیکھا، اگر آج K21 میں سحری کی تیاری کے پروگرام یہ طے کر لیں کہ اس پر عمل کریں گے، اسی طرح مسجدوں کو آباد رکھیں گے، اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی برکتوں سے ہمارا گھر، ہمارا پورا معاشرہ فیضیاب ہوگا۔ اچھا حاجی صاحب، یہ تو رمضان المبارک کی بات تھی، 27ویں رمضان المبارک کی بات تھی، پاکستان کی بات تھی۔ آپ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے دنیا بھر میں کام کر رہے تھے، اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے المصطفیٰ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ پوری انسانیت کو خدمت انسانیت اور خدمت خلق کا جو شعور انسانیت میں بیدار کرنے والی ہستی ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کراچی اس کا ہیڈ آفس ہے، لیکن پورے پاکستان میں یہ موجود ہیں، اور ورکر کام کرتے 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 اندازاً 10,000 ورکر پورے پاکستان میں ایسے تیار ہو گئے ہوں گے کہ جو سوچتے رہتے ہیں کہ اگر کسی پڑوسی کی مدد کرنے کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، کسی رشتہ دار کی مدد کرنے کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، پریشان حال ہے تو اس کی مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اور صرف انسانیت تک محدود نہیں، کوئی جانور ہے اس کی بھی خدمت کرنے کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔
ایک خاتون جس سے کچھ شکایت اس دور میں تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو ایک دن وہ سارے صحابہ، چند صحابہ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج تو اس عورت نے کمال ہی کر دیا۔ اب نبی تو جانتے ہی تھے کہ کیا کمال کیا، پھر بھی ورکر کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا کیا کمال کیا بتاؤ؟ تو انہوں نے بتایا کہ کتا قریب المرگ تھا، کنویں کے پاس ٹہل رہا تھا لیکن پانی پینے کو نہیں تھا۔ وہ عورت جس سے بہت زیادہ شکایت لوگوں کو ہے، وہ کپڑا وغیرہ لے آئی، کنویں سے اپنے کپڑے کو گیلا کیا پانی کو میں ڈال کر کے، اور پھر نچوڑ کر اس کتے کو پلا دیا۔ وہ کتا ٹھیک ہو کر چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو آپ اور ہم دیکھیں، بات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیکن معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تھیلیسیمیا کے مریض ہیں جن کے بارے میں ماں باپ کو پتہ ہے 15-16 سال بعد یہ بچہ انتقال کر جائے گا۔ تو ایسے لوگ اگر ہم ایسے کوئی معذوری کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم پریشان حال معذور لوگوں کی مدد کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہر ضرورت مند کی خدمت کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اپنی گفتگو یہاں آگے تاکہ مقرر بات کریں مکمل کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے بجائے پہلے اس کی طرف چلے گئے، سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور پوچھا، بیٹے کیا بات ہے، عید کی کوئی تیاری نہیں کی؟ بولا کون ہے مجھے تیاری کرانے والا؟ مجھے تیاری کرانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر لے گئے اور اس سے پوچھا راستے میں کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارے والد علی ہوں اور تمہاری ماں فاطمہ ہو؟ بچے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لے گئے، تیاری عید کی کرائی، پھر اپنے انگلی پکڑتے ہوئے ان کو نماز عید میں لے آئے۔ تو ایک ضرورت مند کا خیال کرنا، ایسے 10,000 سے زائد ورکرز المصطفیٰ نے پورے پاکستان میں تیار کیے۔ ہمارے ساتھ ممتاز مذہبی اسکالر حاجی انیب طیب صاحب موجود تھے اور گفتگو ہو رہی تھی تحریک دسترخوان پر، اور مزید بھی ہوگی، مگر ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد ذیشان رسول صاحب، اور یقینی طور پر 27ویں شب کے حوالے سے اپنے یقینی طور پر دل سے منور ہمیں کریں گے، ہماری رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں بھی بیان کریں گے، کیونکہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے اور چند گھڑیاں ہیں، نہ معلوم ہم نے اس رمضان المبارک میں اور آئندہ ہیں یا نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا، مگر 27ویں شب کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد ذیشان صاحب، جن سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ رمضان المبارک کی فضیلت کی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم الانبیاء والرسل والنبیین۔ سورۃ قدر شریف کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر اور طاق راتوں میں خصوصاً جو آج کی 27ویں شب ہے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے یہ قرآن عظیم لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ محدثین مفسرین اس پر فرماتے ہیں کہ اس رات کی برکت میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک تو لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں اپنی خاص رحمتوں کو شامل فرمایا، اس رات میں برکت ہے۔ دوسرا، اس رات میں اس لیے برکت ہے کیونکہ قرآن عظیم کو رب نے اس رات میں نازل فرمایا، اور رب العزت نے خود سوال قائم کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ تو اس کا مطلب ہے
کہ رب نے جب کسی شے کا سوال قائم کیا ہے تو اس کی اہمیت کو اجاگر فرمانا چاہتا ہے، وہ اس کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث میں دونوں حیثیتیں بیان فرمائی پیارے مصطفیٰ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، یہ دو بڑی اہم چیزیں جو پیارے مصطفیٰ ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو تو ایمان کی صورت میں، یقین کی صورت میں، اور دوسری جو کنڈیشن بیان فرمائی وہ ثواب کی نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ، ثواب کیا ہے؟ آخرت میں رب ہم سے اپنی ان نیکیوں پر اپنے فضل سے بدلہ عطا فرمائے۔ اور سوچیں، علماء فرماتے ہیں کہ رب جس کو ثواب کی صورت میں بدلہ عطا فرمائے گا اس کی تو بخشش ہو جانی ہے۔ رب جسے بدلہ عطا فرمائے، دنیا میں کوئی بدلہ عطا کرے تو اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اس کی جزا خود رب ہے یا رب خود عطا فرمائے گا۔ تو اس بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی صورت میں، ثواب کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے صغیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ اور پھر لیلۃ القدر کی اس نسبت کے اعتبار سے پیارے مصطفیٰ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، قیام کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم وہ 2 نفل ہی ادا کر لے، قیام کی کم سے کم صورت یہ ہے۔ اور علامہ عبدالعزیز حقی صاحب نے اس ثواب کی حاصل کرنے کی آج کی رات کی خاص طور پر فرمایا اگر کوئی ہمت والا آدمی ہے تو 2 رکعت نماز میں سورۃ لیلۃ القدر 100 بار پڑھ لے، اور اس 100 بار پڑھنے کے بعد یعنی ایک رکعت میں 50 بار پڑھ لے، ایک رکعت میں 50 بار، اور پھر اس کے بعد آخری رکعت میں 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لے، یعنی سورۃ القدر پڑھے، پھر 3 بار قل واللہ پڑھے، پھر دوسری رکعت میں سورۃ القدر 50 بار پڑھے، پھر 3 مرتبہ قل واللہ پڑھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لیلۃ القدر کی تمام برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی محمد ذیشان رسول صاحب، اور 27 شب کے حوالے سے روشنی ڈال رہے تھے، جبکہ ہمارا آج کا پروگرام سحری کی تیاری، اور اس میں ممتاز مذہبی اسکالر حاجی انیب طیب صاحب سے بھی گفتگو ہوئی۔ چلتے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک سے واپس آئیں گے اور ہوں گے سحری کے دسترخوان پر، اور یہاں جو ہمارے کچھ مہمان ہیں ان سے بھی ہوگی بڑی پیاری پیاری باتیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی مفتی محمد ذیشان رسول صاحب سے، انہوں نے لیلۃ القدر کے حوالے سے بڑی زبردست باتیں کی، اور 27 رمضان المبارک اس وقت کی بات کی گئی، اور رمضان ہم سے دور ہو رہا ہے۔ یقینی طور پہ کہا جاتا ہے کہ آج ہم نے یہ رمضان المبارک کی سعادت حاصل کی، نہ معلوم آئندہ رمضان ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، مگر ہم بات کرتے ہیں سحری کے دسترخوان پر اس وقت مزیدار کھانے بھی لگ چکے ہیں، روٹی بھی لگ چکی ہے، اور یہاں مزیدار بریانی بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ تمام باتیں ہوں گی، مگر ہمارے ساتھ ایک بار پھر مذہبی اسکالر حاجی انیب طیب صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں بڑی پیاری پیاری تھے، کیونکہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں الحاج کہا جاتا ہے کہ الحاج حاجی انیب طیب صاحب جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں رمضان المبارک کے روزے جا کے انہیں مدینے اور مکہ شریف میں رکھے، وہاں کی سحری اور وہاں کی افطار کی بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینہ مکہ اور مدینے میں گزارا، تو وہاں کی سحری اور وہاں کا افطار کیسا لگا آپ کو؟ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ رمضان شریف میں کچھ روزے حرم کعبہ میں، کچھ حرم نبوی میں رکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور ماشاءاللہ افطاری کے وقت اور سحری کے وقت وہاں کے لوگ پکڑ پکڑ کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ جاؤ،
انواع اقسام کے پھل فروٹ کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جوش کے ساتھ پکڑ پکڑ کر وہ کہتے ہیں کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ. یہ ان کی محبت قابل دید ہوتی ہے. الحمدللہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ ایک مرتبہ 27ویں شب جو آج کی شب ہے اس وقت ہے ماشاءاللہ وہ مجھے مکہ معظمہ میں گزارنے کی سعادت کیا نصیب بات ہوئی. ہے. اور دوسرا دن جو ہے 28ویں شب وہ وفد پاکستان کا اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے ساتھ وہاں حاضری کے لیے گیا تھا. 28ویں شب کو نہ صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہوئی اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت ہوئی، لیکن اس کے بعد رات کے 12 بجے کے بعد ایک سفید کپڑوں میں آدمی ملبوس سفید داڑھی والا ایک بزرگ آیا اور کہا کہ پاکستان سے جو وفد آیا ہوا ہے اس کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھولا جا رہا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلیں آپ لوگ حاضری دینے کے لیے. وہ یہ سنتے ہی سارا وفد جو تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، رونا آ رہا تھا. ہم کتنے گناہگار ہیں لیکن ہمارے نبی کتنے رحمت عالمین ہیں کہ وہ اپنے قریب ہمیں بلا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو روتے روتے آہستہ آہستہ ریاض الجنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ماشاءاللہ. ریاض الجنہ تو وہ جگہ کہ جہاں جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکا ہوا ہے اور وہاں سے آپ روضہ رسول کے اندر جا رہے ہیں تو کیا بات ہے. اللہ نے بڑا کرم کیا. اچھا آج تک یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات بتائی کہ وہاں ہوتا ہے کھجور اور اجوا کھجور. یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کیونکہ حضرت سلمان فارسی نے وہ درخت یعنی وہ باغ انہیں پیش کیا تو اجوا کھجور کھائی تو کیسا لگا؟ الحمدللہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں اور ان کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ میرے دل میں تکلیف ہے. تو وہ صحابی جانتے تھے کہ ہمارے تمام پریشانیوں کا حل نبی کی بارگاہ میں حاضری ہے. سبحان اللہ. حاضری ہوئی، بتایا کہ یہ کیفیت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور وہ بھی مدینہ شریف کی اس کی فضیلت بیان کرتے فرمایا سات کھجوریں لے لو مدینہ شریف کی اجوا، اس کا گودا اتار لو اور بیج جو ہے اس کو صفوف بنا لو پیس کر، بیج کو پیس دو تو ایک صفوف بن جائے گا. اب وہ صفوف اور وہ اوپر کا کھجور کا ماوا وہ دونوں ملا کر اگر آپ کھا لیں گے تو آپ کے ہارٹ کی تکلیف دور ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہارٹ کے مرض کا علاج بتایا. میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا میں سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں. ہماری میڈیکل کالجز میں ہارٹ کے حوالے سے یہ باتیں نہیں بتائی جاتی. اگر یہ باتیں بتائی جائیں تو ماشاءاللہ اجوا کھجور جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے طارق روڈ ٹریڈرز الائنس کے چیئرمین الیاس میمن صاحب. ان کا بھی تعلق مذہبی حوالے سے بڑا گہرا ہے کیونکہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ ان کی تراویحیں بھی جاری ہیں، روزے بھی ماشاءاللہ پورے رکھتے ہیں. اور مگر آج یہ سچی بات ہے کچھ بتا ہی دیں گے کہ دسترخوان پر کیونکہ حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کے سامنے انہوں نے کبھی سر اٹھا کے بات نہیں کی اور ہمیشہ عزت کی ہے اور آج انہی کے سامنے ان کی سچائی سامنے آئے گی. الیاس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الیاس بھائی یہ بتائیے کہ میں نے تو حاجی صاحب سے پوچھ لیا تھا لڑک پن کی باتیں تو یقین تھا وہ تو اعلیٰ حضرت کی مثال دی تھی. آپ کس کی مثال دیں؟ بڑا لڑک پن میں کوئی نہ کوئی روزہ تو اسکول رکھ گئے وہ پانی پی لیا ہوگا کیونکہ سچ بتائیے کہ رمضان کا مہینہ ہے. الحمدللہ 7 سے 8 سال کی عمر سے روزے رکھ رہا ہوں. 7 سے 8 سے ہمارا گھر کا گھر جیسے حاجی صاحب نے بتایا ہمارا گھر کا گھرانا بھی یہی ہے. سب ابھی بھی میرا پوتا ہے 8 سال کو روزے رکھ رہا ہے وہ. تو اس لیے پورے گھرانے کے اصل گھر کے وہ ماحول کے اوپر ہوتا ہی ہے. جیسا ماحول ہو ایسے ہوتا ہے. سب روزے گھر میں رکھ رہے ہیں. چھوٹی پوتی ہے 5 سال کی وہ روزہ رکھ رہی ہے روزہ رکھوں گی میں. تو اس طرح کا ہے ماحول ہے مگر ماحول کا نہیں بغیر سری کرنے کا میں تو روزہ رکھوں گی. تو یہ مسئلہ ہے روزہ تو الحمد. ہاں میں پچھلے کووڈ کے اندر میرا ایک روزہ چلے گیا تھا اس میں مجھے کووڈ ہو گیا تھا اس میں میرے میں نے تو پوچھا تھا لڑک پن کا جب اسکول جاتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ماں باپ سے ضد کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور پھر آنے کے بعد وہ ہلکے چھپ کے پانی پی لیا کرتے تھے تو ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ الحمدللہ رفیق بھائی ایسا الحمدللہ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے. ابھی پاکی سب کے میں روزے پورے گئے کیسے بھی چاہے بخار ہو تو روزہ نہیں چھوڑا.
اس وقت ہی میرے پچھلے جو کووڈ میں جو مجھے الٹی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے پرابلم ہوئی, روزہ ٹوٹتا نہیں تھا. آپ کو سحری میں خصوصی طور پہ کیا پسند ہے؟ ویسے ملائی زیادہ کھا لیتا ہوں. اچھا, کیا بات ہے. تو مطلب کچھ اور بھی ملائی میں شوق سے نہیں, میں کھا لیتا ہوں شوق سے, میں زیادہ چیز وہ پسند زیادہ ہے. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب سحری کیا کرتے تھے 2 کھجور اور 1 پانی کا گلاس بھی ہوا کرتا تھا, تو کبھی کبھار ان کی سنت بھی عمل کر لیتے ہیں؟ حضور پانی سے روزہ کھولتے ہیں, روزہ ڈیلی یہ کام ہے, پہلے پانی کے بھی حضور کھائے ڈیلی کا ہے. سحری کا دسترخوان تو یقین طور پہ سج چکا ہے اور یہاں مزیدار کھانے بھی رکھے ہیں, اور ہمارے ساتھ مفتی محمد ذیشان رسول صاحب بھی موجود ہیں, کیونکہ سحری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے. تو یقینی طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام بتائیے کہ آج ورحمۃ سحری اللہ. کا یہ دسترخوان سج چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں تو سب سے پہلے اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان اقدس پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں, سبحان اللہ. اور حدیث کے الفاظ ایسے کمال کے ہیں کہ جو دلوں میں اتر جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتطہرین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ کے مقرب فرشتے سحری کرنے والوں پر درود اور رحمت بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. تو اور اس حدیث پر غور کریں کہ سحری میں برکت ہے. برکت. تو سحری کیا ہے؟ یہ نعمت انواع ہیں. جب اس کو کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ صحت میں برکت دے گا, بیماریوں سے شفا دے گا, اور سب سے بڑی جو برکت ہے وہ ہمارے پیارے آقا کے فرمان پر عمل کی برکت ہے کہ انہوں نے اس کو برکت فرمایا. جیسے حاجی صاحب نے شروع میں فرمایا کہ ہمارے اور دوسرے لوگوں میں فرق اس سحری ہے, ہمارے روزے اور دوسروں کے روزوں میں فرق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کو قرار دیا. تو بعض دوست بڑے ذرا فخریہ انداز سے کہہ دیتے کہ ہم نے بغیر سحری کے روزہ رکھا. ان سے مؤدبانہ یہ گزارش ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو اپنایا جائے. ہمارے ساتھ ایک بار پھر حاجی حنیف طیب صاحب موجود ہیں, اور سحری کے دسترخوان پر بڑی زبردست نعمتیں رکھی. کہا جاتا ہے نا کہ پبے یا اللہ ربی کو ماتو کرتبان, کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ساری نعمتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں, اور ہمارے ساتھ حاجی حنیف طیب ہیں, مفتی صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں, ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک حافظ جو ہے وہ 7 خاندان کو بخشوائے گا. تو کتنی بڑی بات ہے کہ آج المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر حافظ القرآن بھی موجود ہیں, حاجی صاحب بھی موجود ہیں. تو کچھ بات کرتے ہیں حاجی صاحب سے. حاجی صاحب یہ بتائیے کہ آپ خالد محمود صاحب نقش بندی, اور انہوں نے یہ سب کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے, اور ادیب رائے پوری صاحب کا ایک نعت ہے یا محمد نور مجسم یا حبیب مولائی. تو اس ایک نعت کے بارے میں کچھ کنفیوژن رہی, اور آپ اور قمر زمر شاہ صاحب, قمر انجم صاحب, داتا دربار میں جا کے اس نعت کو آپ لوگوں نے ادیب صاحب کی پڑھوائی تھی, کیونکہ اس کو ایک مقطع تھا چھوٹا تھا کہ غلام فرید صابری کے بھائی مقبول صابری نے اپنے نام لکھا تھا, اور یہ کیس آپ لوگوں نے حل کیا تھا. بدقسمتی کی بات ہے کہ شعر و شاعری میں بھی اور ادب کی دیگر کتابوں میں بھی اس قسم کی چکر بازی لوگ کرتے ہیں. کرنا نہیں چاہیے, لیکن بہرحال ان کا آج کی شب میں اب تذکرہ بھی کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا. علامہ سب سے پہلے تو خالد محمود خالد نقشبندی کی جو آپ نے بات کی, ان کی جو یہ مشہور نعت تھی نا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. صحیح بات. تو جنرل محمد ضیاء الحق کا یہ خیال تھا, صحبت میں اٹھنے جو والے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ پنڈی کے ایک شخص نے یہ نعت لکھی ہے اور پڑھی ہے. ان کو ذہن میں یہی بات تھی. اچھا میرے ذہن میں بھی تھا کہ جب کبھی موقع ملے گا تو میں ان کو حقائق بتاؤں گا. تو ایک مرتبہ موقع تنہائی میں بیٹھنے کا ملا, تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کا خیال ہے نا, جو آپ کو نعت پسند ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, یہ دراصل لکھنے والے کا نام ہے خالد محمود خالد نقشبندی. ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور میں نے کہا جو پنڈی کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ پنڈی کے فلاں صاحب نے لکھی ہے, پڑھی ہے, وہ پڑھتے ضرور ہیں, لیکن لکھنے والے
خالد محمود خالد لکشبندی ہیں، اور سب سے اچھے پڑھنے والوں میں کراچی کے بھائی خورشید احمد پڑھتے تھے، انہوں نے یہ سعادت حاصل کی کہ یہ بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ دوسرا نام ادیب رائے پوری صاحب کا تھا، بڑے عظیم شاعر تھے، پوری عالمی سطح پر نعت کی کانفرنس سے منعقد کرتے تھے، میں بطور ورکر ان کے ساتھ دیتا تھا، اور مجھے بھی ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا کہ لشبیلال گرو مندر کے قریب جو ہے پٹیل پاڑا میں ایک جلسہ تھا، اناؤنسر نے اناؤنس کر دیا کہ آج تلاوت کے بعد نعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس وقت کوئی نعت خان بیٹھا ہوا نہیں۔ تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ بھائی، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کوئی بیٹھا پڑھنے والا موجود نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ یہی پڑھ لیتے تحت لفظ میں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بولا کون ہے نعت خان، آپ بتائیں، میں بلاتا ہوں۔ میں نے کہا میرا تو اناؤنس کرو۔ میں جلسے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے یہی نعت ادیب رائے پوری والی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تو ماشاءاللہ وہ نعت انہوں نے بہت اچھی لکھی۔ مجھے ایک دن ادیب رائے پوری صاحب نے کہا کہ میری 1 to 1 پریزیڈنٹ ضیاء الحق سے ملاقات کرا دیں۔ میں نے کہا ہو جائے گی ملاقات، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، میں نے ٹائم سیٹ کیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بلا لیں اور ان سے ملاقات کے ٹائم میں دے دوں گا۔ تو میں کراچی سے بلا لیا، جو سرکاری رہائش کا عارضی طور پر منسٹروں کو ملتی ہے، جس کو لوگ مستقل سمجھ لیتے ہیں، وہاں ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا، گاڑی کا انتظام ہو گیا۔ جب ٹائم ہونے لگا تو میں نے کہا ادیب صاحب اب آپ کو گاڑی میں روانہ ہو کر پریزیڈنٹ ہاؤس جانا ہے اور پریزیڈنٹ سے ملاقات ہے۔ بولا آپ ساتھ نہیں چلیں گے؟ میں نے کہا آپ نے کہا نا 1 to 1 ملاقات کرنی ہے، تو 1 to 1 میں تو کوئی اور ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ بولا نہیں میں آپ کے بغیر تو نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک، اگر آپ کہتے ہیں تو چلے چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تمام مجموعہ نعت جو ہیں دیوان چھپے ہوئے وہ بھی دیے، اور ضیاء الحق کو نعتوں سے شوق تھا تو ان سے 2-1 نعتیں بھی سنی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز ثنا خان رسول زہیب شفیق موجود ہے، اور کیوں نہ ان سے وہ نعت سنیں کہ الوداع الوداع ماہ رمضان، کیونکہ یہ الوداع الوداع ماہ رمضان اور رمضان ہم سے جا رہا ہے، تو کیوں نہ یہ خوبصورت ان سے کلام سنیں۔ درد فرقت میں دل مبتلا ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے ایسی خوشی تھی گویا گھر گھر میں شادی رچی تھی، تیرے آنے سے ایسی خوشی تھی گویا گھر گھر میں شادی رچی تھی، تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، ٹھنڈے پانی کے کوزے بھرے ہیں، خوان افطاریوں سے سجے ہیں، وقت مغرب بھی کیا خوشنما ہے، وقت مغرب بھی کیا خوشنما ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ممتاز ثنا خان رسول
ضیف شفیق الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع. یہ کتنی خوبصورت انہوں نے کلام پیش کیا کہ واقعی رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس رمضان المبارک کے 3 اشرے، پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا نجات. تو کہا جاتا ہے کہ جو بھی شخص 5 وقت کی نماز پڑھے یا عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی کوئی بھی نماز ہو، اگر وہ 3 مرتبہ اللہم اجرنی من النار یعنی کہ اللہم اجرنی من النار پڑھے گا تو یعنی کے طور پر جہنم کی آگ سے اس کی بچت ہو جائے گی. تو کتنی بڑی بات ہے کہ یہ ورد پڑھنا چاہیے ہر نماز کے اندر. تو سحری کا دسترخوان بھی سج چکا ہے اور ہم چلتے ہیں سحری کی طرف. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور سحری کی تیاری سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے. نئے مہمان نئے دسترخوان پہ نئی سحری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.